ویلکم بیک ناظرین. بات کر لی جائے کچھ تعلیم کے حوالے سے. تعلیمی مراحل میں کچھ پیچیدگیاں، کچھ بے ضابطگیاں سامنے آتی نظر آ رہی ہیں، جس پر ڈائریکٹر جنرل پرائیویٹ انسٹیٹیوشن کی اگر بات کی جائے منصوب حسین صدیقی صاحب کی، تو ان کو ایکشن لینا پڑا. معاملہ یہ تھا کہ جن اسکولز کے اندر بچوں نے فیس جمع نہیں کرائی ہے ان کے ایڈمٹ کارڈز روکے گئے. اگر میں بات کر لوں اسکولز میں فوری ایڈمٹ کارڈ دینے کی جو بات کہی گئی تھی اس کو نہیں مانا جا رہا تھا. اس کے بعد یہ فیصلہ آیا کہ 5 جولائی سے ایگزامز شروع ہیں، میٹرک کے امتحانات، تو ان بچوں کو جو ایگزامز میں اپیئر ہونے والے ہیں 5 جولائی سے پہلے ان کو ایڈمٹ کارڈز فوری دیے جائیں. اگر کوئی اسکول منع کرتا ہے یا روکتا ہے تو اس کے خلاف فوری کارروائی کی جائے گی. یہ کہنا ہے منصوب حسین صدیقی کا. اسی پر بات کریں گے. صوبائی صدر ہیں آل پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کے اختر ارائیں. اختر صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. جاننا یہ چاہوں گا، یہ معاملہ جب دیکھا گیا بہت سے اسکولوں کی طرف سے یہ شکایت آئی کہ بچوں نے فیس نہیں بھرائی ہے پینڈیمک کے دوران تو ان کے ایڈمٹ کارڈز روک لیے جائیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ تاثر غلط ہے، یہ میں کلیئر کرنا چاہوں گا. اصل میں ہوا کیا کہ ایڈمٹ کارڈ تو بورڈ نے جاری کر دیے تھے اسکول کو، اور یہ کہا گیا تھا ویٹ کرنے کے لیے کہ ابھی سینٹرز اور ڈیٹ شیٹ ہم بعد میں پرووائڈ کریں گے. تو اسکول کے ریپرزینٹیٹیو بورڈ جاتے رہے، ہمیں جو ڈیٹ شیٹ تھی وہ لیٹ ملی، اور خاص طور پہ سینٹر کی جو لسٹیں تھیں وہ ہمیں کل ملنا شروع ہوئی ہیں یا پرسوں ملنا شروع ہوئی ہیں. اس بنا پر جو ہے وہ اسکول جو تھے ایڈمٹ کارڈ بچوں کو نہیں دے رہے تھے. ایک تو وجہ یہ بھی تھی. دوسری وجہ کہ بالکل یہ بات درست ہے کہ جب تعلیمی بورڈ ایگزامینیشن فارم فل کرتا ہے اور وہ پیسے لے لیتا ہے، جیسے کہ پچھلے سال انہوں نے ایگزام پیسے لیے اور اس کے بعد ایگزام بھی نہیں ہوئے تھے اور اس کے بعد وہ پیسے ریٹرن بھی نہیں ہوئے. یہاں فیس کا معاملہ آتا ہے کہ کیا کسی پرائیویٹ تعلیمی ادارے کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ جب تمام تر رینٹ بلڈنگ کا دے رہا ہے، آن لائن پڑھا رہا ہے، 3 days a week پڑھا رہا ہے، تو کیا وہ جو فائنینشیل کرائسس میں موجود ہیں کیا وہ فیس مانگنے کے حقدار نہیں ہیں؟ کیا جو ہے ڈائریکٹریٹ جنرل کو جب ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اسکول کی فائنینشیل ایشوز اتنے زیادہ ہیں، آپ ایسا نوٹیفکیشن نکالیں جس میں کم از کم کچھ نہ کچھ فیس ہمیں مل جائے، تو ڈی جی صاحب نے یا ڈائریکٹریٹ نے ایسا تو کوئی سرکولر نہیں نکالا. جو سرکولر نکالا یہ بیسکلی غیر قانونی سرکولر ہے. اس لیے میں غیر قانونی کہتا ہوں کہ جو سرکولر نکلتا ہے اس میں آؤٹ ورڈ نمبر لگتا ہے، اس کا ایک خاص پروسیجر ہوتا ہے. یہ اردو کے اندر ایک خاص پلاننگ کے تحت نوٹیفکیشن نکالا گیا ہے، اور یہ عوام کے اندر ابہام کریٹ کرنے کے لیے اور ون سائڈ جو ہے یہ نوٹس نکالا گیا ہے. نہیں ڈائریکٹریٹ جنرل اختر کا صاحب، کام تھا کہ آپ میرٹ کیا پہ چاہ رہے ہیں فیصلہ اگر کرتے. کچھ بچے جو فیس ادا نہیں کر سکے ہیں لاک ڈاؤن کی صورتحال میں، بے روزگاری کی وجہ سے، کسی بھی وجوہات کی بنا پر، تو ان کو وہ اسکول بھی نہیں آئے ہیں، کافی عرصے تک اسکولز بند رہے ہیں، تو اگر ان کو ایڈمٹ کارڈ نہیں دیے جائیں گے تو ایگزامز میں اپیئر نہیں ہوں گے، سال ویسی پڑھائی نہیں ہو رہی ہے، پچھلا سال ویسی یہ قدغن لگی رہی تعصب، تو سال ضائع نہیں ہو بلال جائے گا؟ صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بلال صاحب یہ تاثر غلط ہے. دیکھیں، اسکول کوآپریٹ کرتے رہے ہیں، اسکولوں نے فری اسکالرشپ دی ہے، اسکولوں نے کافی فیسیں معاف بھی کی ہیں، جتنے پیسے مل رہے ہیں اتنے لے کر بھی دے رہے ہیں. جب آ جاتی ہے ضد کی بات، جب آ جاتی ہے کہ 1 سال میں پیسے نہیں دوں گا، اگر پیرنٹس ضد کرتے ہیں اور وہ رویہ اپنا جو ہے غلط اختیار کرتے ہیں، تو تب جو ہے وہ استاد، وہ جو پرنسپل ہے وہ پھر ہیزیٹیٹ کرتا ہے اور رکاوٹ ڈالتا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایسا مت کیجیے. ہمارا بھی حق ہے. جب بورڈ پیسے لے کر، پچھلے سال بورڈ نے پیسے لیے نا، تو پورے ایسوسیشن، تمام ایسوسیشن، آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن بھی یہ بات کہتی رہی اور گرینڈ الائنس بھی یہ بات کرتا رہا کہ ان بچوں کے بورڈ پیسے واپس کر دے. بورڈ نے پیسے واپس نہیں کیے اسی ایڈمٹ کارڈ کے، ٹھیک ہے. اور اگر ابھی ہم نے تھوڑے بہت پیسے مانگ لیے تو آپ یہاں ہم وہ قصوروار ہو گئے اور ہمارے لیے سزا مقرر ہو گئی. کس قانون کے تحت یہ اس طرح کا سخت نوٹس نکالا گیا ہے؟ ہمیں وہ ذرا قانون کا ریفرنس بتا دیجئے. یہ پرائیویٹ اسکول اپنا کام کرنے کا، اپنی فیس لینے کا حق نہیں رکھتا. دیکھیے، ون سائڈڈ نوٹس ہے، ہماری بات نہیں سنی جاتی، اچھا پیرنٹس اختر کی صاحب، کمپلین نہیں جاتی اگر ہیں، اور قانون کی پیرنٹس کی بات کی کمپلین جا رہی ہے، بے بنیاد ہوتی ہے. جی، قانون کی بات کی جائے تو قانونی پیرائی میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. 10% جو فری ایجوکیشن ہے اس پر پھر بڑے اعتراضات اٹھائے دی جا جاتے ہیں رہی ہے، اسکولز دی کی جا جانب سے. رہی ہے سر. 20% دیا جا رہا ہے، ابھی بھی 50% معاف کیا جا رہا ہے. پیرنٹ کو کہا جا رہا ہے کہ چلو آپ کے 10 مہینے، آپ 5-6 مہینے کے پیسے دے دو، آپ ایڈمٹ کارڈ نہیں، لے وہ لو. تو اسکولز اگر بند ہیں اسی لیے 50% ہے نا.
یا جب اسکولز کھلے ہوئے تھے معاملات بہتر تھے، یہ تب سے 50% ہے. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں 10%. سر ہم لوگ جو 20% یقین دیا گیا تھا، اگر ہم قانونی کاروائی کرنے لگ جائیں تو ہم یہ 20% بھی لے لیں گے، مگر ہم اتنے وہ نہیں ہیں. ہم لوگوں کے اندر بھی دل دھڑکتا ہے، ہم بھی سمجھتے ہیں یہ بچے ہمارے بچے ہیں. اچھا ہم نے یہ معاف واقعی کیا ہے، ہم شکایت معاف موصول کریں گے اور ہو رہی ایڈمٹ تھی؟ کارڈ دیں یہ گے. ایڈمٹ کارڈز ایڈمٹ روکے کارڈ جا رہے نہیں تھے کیا؟ روکیں گے. اسکولز کی جانب سے ایڈمٹ کارڈز واقعی روکے جا رہے تھے؟ شکایت موصول ہو رہی تھی کہ آپ کو بھی؟ سر وہاں شکایتی سیل صرف اور صرف پیرنٹس کا بنایا ہوا ہے. یہ کچھ لوگ بدنام کر رہے ہیں بلا وجہ، ادروائز دل کے اندر درد رکھتے ہیں. ہمارے طلباء ہیں، ہم کسی کا کارڈ نہیں روک رہے ہیں، یہ غلط فہمی ہے. اگر چند ایک کر رہے ہیں تو ان کے خلاف ایکشن کرنے پہ نہ آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن ایگزیکٹلی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا، اور میں یہی جواب جاننا چاہ رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ اگر کچھ اسکولز ایسے ہیں جو بچوں کے ایڈمٹ کارڈ روکتے ہیں صرف اس بنیاد پر کہ آپ نے فیس جمع نہیں کرائی، فیس بعد میں بھی جمع ہو سکتی ہے، ایٹ لیسٹ سال تو ضائع نہیں ہوگا، تو ان کے خلاف ان کے ساتھ کیا آپ کھڑے ہیں؟ دیکھیے ہم لوگ دے رہے ہیں، ہم تو کنسیشن کر کے دے رہے ہیں، مگر یہ بلا وجہ غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے. ڈیلے ہونے کی وجہ تو ہم نے بتا دی، کیونکہ بورڈ سے پورا مواد ملا نہیں تھا، ڈیلے اسی لیے ہوئے ہیں. اگر تو ایڈمٹ کارڈ ایشو ہو گئے تھے 15-20 دن پہلے، مگر ہمیں نہ ڈیٹ شیٹ ملی، نہ ہمیں جو ہے وہ سینٹر کی لسٹیں ملی. ہم طالب علم کو کیا دیں؟ صرف ٹھیک. ایڈمٹ کارڈ اچھا دے دیں. 5 اوپر جولائی سے ڈیلے میٹرک ہونے کے کی بیسک ایگزامز، وجہ تھی، دوسری وجہ فیس بھی ہے. 5 جولائی سے میٹرک کے امتحانات کا آغاز ہو رہا ہے، تو اب یہ کلیئر ہو گیا، اب کوئی کسی بچے کا ایڈمٹ کارڈ نہیں روکا جائے گا؟ سر 90% سے زیادہ ایڈمٹ کارڈ دے دیے گئے ہیں. وہ جو آج شام 10% 5 روکے بجے کی گئے ہیں ان رپورٹ کا ہے. کیا ہے؟ آج میں سن تو لیجئے سر، سن تو لیجئے. باقاعدہ فون کیے جا رہے ہیں، ان 10% لوگوں کو فون کیے جا رہے ہیں جو بھی لینے نہیں آئے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں کل لے لیں گے. دیکھیں 1-2% ضرور مسئلہ ہوگا، مگر ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایسا تاثر دینا مناسب بات نہیں ہے. ہماری التجا ہے ڈی جی پرائیویٹ اسکول کے ساتھ، ڈائریکٹریٹ کے ساتھ. منصور صدیقی بہت نہایت ہی شریف آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، ہم ان کی سروس کو سلوٹ کرتے ہیں، مگر ون سائڈ گفتگو آپ دیکھیں، نوٹس کے اندر پڑھیں، جو کہ ٹھیک. ایک ڈرافٹ کیا گیا ہے جس پہ اسٹیمپ لگی ہوئی نہیں ہے، جس میں آؤٹ ورڈ نمبر لگا ہوا نہیں ہے، اس کے اندر لینگویج جو یوز کی گئی ہے، اس طرح سے لگتا ہے کہ ہم زر خرید غلام ہیں. کیا 25A آرٹیکل کے تحت گورنمنٹ ذمہ دار نہیں ہے؟ کیا پرائیویٹ اسکول کے ہم تو سر ہم نے ان 10% لوگوں کی فیسیں، ایگزامینیشن فیسیں اسکولوں نے اپنی جیب سے دی ہیں، جن کو اسکالرشپ دی ہوئی ہے، سر جن کے پھر بہت ساری باتیں، میرے پاس ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے کیونکہ بہت سے اسکولز ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں میرے پاس پوری رپورٹس موجود ہیں جنہوں نے کووڈ ڈسکاؤنٹ نہیں دیا پچھلے سال. سر دیا ہے. آپ مجھے بتائیں، آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن اور جن کی تمام ایسوسیشن آپ سے تعاون کریں گی، آپ ہمیں لسٹ پرووائڈ کیجئے کہ بلکہ کتنے بہت سے تو کیا. ایسے بھی اسکول ہیں، سپریم کورٹ کے احکامات تھے فیسز کم کرنے کے، تو ریفنڈ کرنی تھی وہ فیسز یا ایڈجسٹ کرنی تھی، وہ بھی نہیں کیا. ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی مد میں پیسے لے لیے. اگر آپ بڑے برانڈڈ، بلال صاحب میری بات سنیے گا، آپ کے پاس ٹائم وقت بہت کم ہوتا ہے اور آپ بہت امپورٹنٹ ایشو پہ بات کرتے ہیں ماشاءاللہ. یہ عوامی ایشوز ہیں. غلط فہمی کیا ہے کہ جو اپروو فیس ہوتی ہے، فار ایگزامپل ایک اسکول کی 2000 اپروو فیس ہے، مگر وہ پہلے سے اس کو 1500 لے رہا ہے، پہلے سے اس کو 50% ڈسکاؤنٹ دے کے 1000 روپیہ لے رہا ہے. اب وہ جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی 20% کی، تو وہ جا کے کھڑے ہو گئے کہ ہم یہ 1000 روپے پہ بھی ہمیں ٹھیک. ڈسکاؤنٹ دے دیں. تو اصولی طور پر، قانونی طور پہ اپروو فیس کے اوپر 25% دینے کی کورٹ نے بات کی تھی ٹھیک ہے. اور ڈائریکٹریٹ نے بات کی تھی. یہ عوام کے اندر ایک غلط فہمی تھی، اس کی بنا پر یہ باتیں کی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. اختر علی صاحب بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے. پرائیویٹ اسکولز کی نمائندگی کی جا رہی تھی. اب کوئی بھی اسکول اگر کسی بچے کا ایڈمٹ کارڈ روکتا ہے، 5 جولائی کو ایگزام شروع ہو رہے ہیں میٹرک کے، اگر ایڈمٹ کارڈز روکے جائیں گے تو اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی. ڈی جی پرائیویٹ اسکول منصوب حسین صدیقی نے یہ برملا اس بات کا اظہار کر دیا. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہوا. اللہ حافظ.